جو لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پنڈی والوں کے درمیان محسن نقوی جو ہے وہ ایک طرح سے پوسٹ مین کا رول ادا کرتے ہیں. ہونی خبر آئی ہے محسن نقوی سب کا بھائی ہے. خالد مقبول صدیقی کے بعد ایم کیو ایم کا ڈائریکٹر کون ہوگا؟ مصطفیٰ کمال یا ڈاکٹر فاروق ستار؟ ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ طے کر لیں گے. پنجاب یونیورسٹی کے لوگ، بہاؤالدین زکریا ملتان، اگر یہ بچے نہیں سمجھیں گے تو وہ کل پی ایم ایل این کے دیوانے تھے، بے نظیر بھٹو کے تھے، آج عمران خان کے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ تینوں کی پالیسی ہے. بھائی کی یاد تو آتی ہوگی. میں انسان ہوں، اگر مجھ سے آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، میرے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں میری میموری میں. السلام علیکم خواتین و حضرات، اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو سما منی ود غزال میں خوش آمدید کہتا ہوں. شروع سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ کراچی ہمارے ملک کو چلاتا ہے، ہماری اکانومی کو چلاتا ہے. کراچی از دا بزنس ہب آف پاکستان، اور ہم جتنی بھی تصویریں آج تک دیکھ کے آئے ہماری کتابوں میں، جتنا بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کراچی کو بہت ڈیولپ دکھایا جاتا تھا. لیکن جیسے میں یہاں پہ آیا تو میں نے جیسے یہ انفراسٹرکچر دیکھا اور ہزاروں چیزیں اور دیکھیں تو جیسے کہ آئی واز ناٹ پلیزنٹلی سرپرائزڈ. تو میں تب سے یہ سوال میرے دماغ میں چل رہے ہیں کہ کراچی کا ڈاؤن فال کب سٹارٹ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے کیا حل کیا ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ واپس کیسے لا سکتے ہیں، ڈیمیج جتنے بھی ہیں اس کو ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو انہی سوالات کے جواب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج میں آ گیا ہوں ممبر آف نیشنل اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات بنی اور ان مسائل کے حل کے. سر سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خوش آمدید، میرے گھر آپ تشریف لائے. تو بہت بہت شکریہ ہمیں ادھر بلانے کے لیے. تو سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اسٹریٹ آف دا بیٹ کہ اس حد تک جو ڈیمیجز ہوئی ہیں کراچی کی، کہ فرام دا آؤٹ سائڈر پرسپیکٹو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ڈاؤن فال کب سٹارٹ ہوا؟ ہم نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اے پی ایم ایس سے گرو کیا، 78 میں بنی، جی. اور پھر 86 میں ہم نے 87 میں ہم نے پہلا الیکشن لڑ لیا، 90 سال میں، 9th year of our coming into being. ٹھیک ہے، اس میں ہم پہلے اے پی ایم ایس ہو، پھر 84 میں 6 سال بعد ہم مہاجر قومی میں بن گئے، اور 87 میں ہم نے الیکشن لڑ لیا اور لینڈ سلائڈ سویپنگ وکٹری، ان اپوز میئر ایٹ این ایج آف 27.5 years. ڈاکٹر فاروق ستار، ینگیسٹ میئر آف سچ اے بگ سٹی. پھر حیدرآباد میں آفتاب احمد شیخ. ٹھیک ہے نا. اچھا، اینڈ دین دیر واز نو لوکنگ بیک. پھر ہمارا رائز قائم رہا کافی سالوں تک. اچھا 88 میں جب میں میئر بنا، 88 سے لے کر آج 24 ہے، تو 12 سال اور یہ جو ہے وہ 24 سال، 36 ایئرز میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ترقی کراچی میں ہوئی تو وہ یا تو میری میئرشپ کے دور میں ہوئی، بالکل، یا میرے بعد نعمت اللہ جماعت اسلامی کا ان کے دور میں ہوئی، ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو تھا جو ریکارڈ ٹوٹا وہ مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے دوسرے میئر تھے. اچھا، اس کے علاوہ کسی بھی اور دور میں کوئی میگا پروجیکٹس دیکھیں، میں مثال کے کراچی کے پانی کی ریکوائرمنٹ 120 کروڑ گیلن ہے، اور اس وقت جو کراچی کو مل رہا ہے وہ 55 کروڑ گیلن ہے. بالکل 65 کروڑ گیلن کی شارٹیج ہے. تو 55 کروڑ گیلن میں جو 20 کروڑ گیلن کا اضافہ ہے وہ ایم کیو ایم نے کیا. ٹھیک ہے. K2 ڈاکٹر فاروق ستار جب میئر تھے اور وزیر بلدیات 90s کے ڈیکیڈ میں، 90 کی دہائی میں، اور 2001 سے جب 2008 تک مصطفیٰ کمال تھے 2005 کے بعد، تو باقی K3 مصطفیٰ کمال 10 کروڑ. تو 35 کروڑ گیلن پانی تھا، اس میں 10 کروڑ میں نے ایڈ کیا، 10 کروڑ مصطفیٰ کمال نے کیا. اور 2008 کے بعد جب سے یہ واٹر بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اسے پروونشلائز کیا ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی کہ ساری چیزیں نیشنلائز کر لی جاتی تھی، پرائیویٹ سیکٹر، ساری انڈسٹری، سارے بینکس، سارے پرائیویٹ اسکول کالجز کر لیے گئے، اور وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ہماری اکانومی، ہماری ایجوکیشن، ہماری ہیلتھ، سارے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ ہم دنیا سے کٹ کر چل رہے تھے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو ختم کر کے ہم وہ سوشلزم پر چلے گئے. تو سر وڈ یو سے دیٹ از دا پوائنٹ کہ جیسے کہ آپ نے بات کی جب آپ لوگوں کی شہری کمت رہتی تھی تب سب سے زیادہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کام دیکھا جاتا تھا. تو از دیٹ دا پوائنٹ جب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ ہمارے دور میں ہوئی. اس کے بعد 15 سالوں سے وسیم اختر آئے ہمارے تیسرے میئر، لیکن ان کے پاس واٹر بورڈ ان کے انڈر میں نہیں تھا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیم اختر بھائی کے نو اینڈ دا بیسک اینڈ موسٹ اسینشیل ریکوائرمنٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ اینڈ ان سچ اے بگ سٹی، دیٹس واٹر. واٹر. پہلے وہیں سے دیکھیں پانی آئے گا، پھر گٹر آئے گا،
پھر کچرا اٹھانے کی بات آئے گی, بالکل. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن شاید آ جائے, ماس ٹرانزٹ یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد سڑکیں آ جائیں گی, پھر اسٹریٹ لائٹس آئیں گی, پھر پارکس, پلے گراؤنڈس, یہ سب چیزیں, فائر بریگیڈ, لائبریریز, اسکولس, کالج, میٹرنیٹی ہوم, ہاسپٹل, یہ سب آئے گا نا. لیکن اگر ہم شروع کریں پانی سے, لائف لائن آف اینی مطلب ایک اینی انہیبیٹیشن بائی ہیومن بینگس, انسانوں سے, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ صرف ایم کیو ایم نے 2 کر کے دیکھا, K3 K4 2008 سے لے کر آج تک ڈول ڈرمس میں ہے. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی, وفاق میں پی ٹی آئی تھی, اس سے پہلے پی ایم ایل این, پھر پی ایم ایل این, ان دونوں کے درمیان یہ طے نہیں ہو رہا کہ اس کا ڈیزائن کہاں سے بنے گا. ویسٹڈ انٹرسٹ غالب آ گیا. جو ایک روٹین لائن ہے نا, ایسٹ سے آتی, کنجر لیک سے پانی آئے گا, اس پہ اس پہ آئے گا, پھر اس کے بعد پیپری, حالے جی, پیپری, اور پیپری سے پھر آئے گا کراچی. وہ روٹ طے کر کے کوئی نیا راؤٹ بنایا گیا, اور وہاں سے وہ پانی آ نہیں سکا, اور وہ بہت سارا پیسہ, 50 ارب روپے ضائع ہو گیا ہے. یہ 300 ارب کا پروجیکٹ ہے, اور ابھی تک یہ اس میں لگتا نہیں کہ یہ شروع ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں, کوئی کیس نہیں. ہم نے میں نے یہ 6 ارب کا پروجیکٹ اس زمانے میں کیا تھا جب میں میئر اور منسٹر تھا, جب 6 ارب بہت ہوتے تھے. جی جی. ورلڈ بینک نے ہمیں فنڈ کیا تھا, پھر ہم نے ان کے پیسے بھی واپس کر دیے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا, مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا, اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں, کوئی نیب کا کیس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میگا پروجیکٹس بھی کسی نے کامیابی کے ساتھ کیے تو وہ ایم کیو ایم نے کیے, چاہے وہ اس کے دونوں میں. تیسرا میئر اس لیے فیل ہوا کہ اس کے پاس ہمارے سے بھی کم اختیارات تھے, واٹر بورڈ ہی نہیں تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اب کس کو بلیم دینا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں چلے اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے, ہم نے بھی. تو اب میں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ یہ, تاکہ لاہور سے آنے والے کسی اینکر کو ایسا کراچی نہ نظر آئے, دیں سر, ہے نا. تو وہ پھر ایک فارمولا میں دیتا ہوں. آرٹیکل 149 کے کلاس 4 میں ایک لیجسلیشن کرتے ہیں سمپل میجورٹی سے, اور کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, یہ جو بڑے شہر ہیں 4 پروونسز کے, اور ان کے سیکنڈری سٹیز کے لیے اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بناتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اربن ڈیولپمنٹ کمیشن ملٹی پارٹی, ملٹی سیکٹورل ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کثیر الجماعتی اور کثیر الشعبہ جاتی, یعنی زندگی کے مختلف شعبے, بزنس کے سارے, صنعت کار بھی ہوں, تاجر بھی ہوں, بلڈر بھی ہوں, ڈیولپر بھی ہوں, اور ججز, جوڈیشری بھی آ جائے, اور تمام سیاسی جو 5 بڑی پارٹیاں کراچی کی, یعنی آخری 3 الیکشن نکالنے بلدیاتی, اور ان کا ایوریج نکالنے کس نے کتنے ووٹ, 5 پارٹیاں نکالنے, تو آپ کو نظر آئے گی ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اور شاید پی ایم ایل این. جی. یہ 5 پارٹیوں کے سارے ان کے کراچی کے بیٹے معتبر, جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو. ایک کمیشن بنے, 5 پارٹیوں کے 10 لوگ لے لیں کراچی کی بیٹی, باقی 15 لوگ مختلف شعبوں سے لے لیں, اور 200 ارب روپے کراچی کو سالانہ دے دیں میگا پروجیکٹ کے لیے اس کمیشن کو. میں آپ کو 4 سال میں کراچی, مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کراچی بہت ڈیولپ ہوا, انڈر پاسز, بائی پاسز, اوور پاسز, سگنل فری کوریڈور, ساری چیزیں ہوئی. لیکن جیسے ہی ماس ٹرانزٹ کرنے کے لیے وہ, ان کا ٹائم ختم ہو گیا. پھر ماس ٹرانزٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول نہیں ملتی. میں نے ایس این سی لولی نے, کینیڈین فرم ہے, اس کے ساتھ 2 کوریڈورز کے لیے معاہدہ تقریباً تیار کر دیا کمپٹیشن کے بعد. بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کے 20-30 سال تک وہ چلائیں گے, بنائیں گے وہ, لیکن جو اس کا ٹیرف ہوگا, کرایہ, ٹکٹ, وہ ہماری مرضی سے طے کریں گے, اور پھر ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے. یعنی ون ون سچویشن تھی. اچھا, لاہور سے پہلے ٹرین کراچی میں آ جاتی اگر ہمارے اس منصوبے کو اسلام آباد کی بیوروکریسی ہٹ ڈاؤن نہ کرتی, کسی بھی وجہ سے, کہ بھائی پیپلز پارٹی اس میں بہت بڑا کک بیک لے گی. یار ہماری بلا سے کوئی بھی کک بیک لیتا ہے, پھر بھی اگر کوالٹی ورک کو ہم انشور کر دیتے ہیں, کراچی کے لوگوں کے سر پر سے $1-2 ملین کا صدقہ وار دیں گے, لیکن کراچی کو یار ایک ماس ٹرانزٹ ٹرین 2 کوریڈور پہ ہم دے دیتے ہیں. یہ میرے زمانے میں ہو رہا تھا, نہیں ہونے دیا گیا. اب اس ساری بات کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی اور کراچی کے لیے بھی ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہ ہو, انفراسٹرکچر نہ آئے. اچھا, اب اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں, ایمانداری سے امیجیٹلی پنجاب کو, زیادہ تر یہاں کی انڈسٹری اٹھ کر وہاں چلی جائے گی. دیکھ لیں آپ, اب میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی پنجاب کے عوام کہیں انوالو ہے, لیکن ہاں پنجاب کے کرتا دھرتا, پنجاب کے بڑے سیاسی جو بازیگر ہیں, جی جی, انہوں نے تو یہ فائدہ دیکھا ہے.
پھر دوسرا فائدہ کس کو ہوا؟ جب یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی کہ انفراسٹرکچر نہیں، پانی پہ رائٹس ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بشرا زیدی ایکسیڈنٹ میں کل ہو گئی، ایتھنک رائٹس ہو گئے، تو کوئی بھی وجہ ہوگی، ایک فلیئر ہوگا، بالکل لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے ریاکشن آئے اور گا. ان کو لڑایا جائے گا، اور کراچی ایک ٹرموائل میں چلا جائے گا. بالکل اور جب کراچی جائے گا ٹرموائل میں، تو جو کراچی کی کنٹریبیوشن ہب آف اکانومی، انجن آف گروتھ ہے، 60% ان ٹیکسز اینڈ 40% ان جی ڈی پی. ملک کی مجموعی پیداوار میں کراچی 40% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب اگر یہ، تو آج تو کراچی کی ڈیولپمنٹ کو، پروگریس کو روک کے ہو سکتا ہے کہ دوسرے صوبوں کو فائدہ ہو، لیکن یہ وہ شاخ ہے جس کو آپ کاٹتے رہے، اس پر آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی از امپورٹنٹ فار اسلام آباد اینڈ راول پنڈی، انورٹیڈ کاماز راول پنڈی، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ فار لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، بہارپور. اٹ از امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف Indeed it پاکستان. is. آپ سمجھے؟ میں سمجھ گیا. لاہور میں ناٹ بی دیٹ امپورٹنٹ فار کراچیائٹس. Peshawar and Quetta may not be important. Islamabad and Pindi may not be that important for the people of Karachi. And now Karachi is not a city which belongs to one ethnic community. یعنی اس میں اردو بولنے والے سے مہاجر تھوڑی ہیں. ہاں 70% تھے جب ہم نے سیاست شروع کی. آج ڈیموگرافی چینج ہو گئی. آج کا سینسس کہتا ہے ہم 46% ہیں، باقی نان اردو اسپیکنگ 54%. So now every citizen from different parts of Pakistan who come and live in Karachi has a stake in Karachi. اب ہمیں تیرنا ساتھ ہے، ڈوبنا ساتھ ہے، ہمارا جینا ساتھ، ہمارا مرنا ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو کو ایگزسٹ کرنا ہے. اب ہماری سیاست اس بنیاد پہ ہو ہی نہیں سکتی کہ میں کہوں کہ میں سب سے بڑی پارٹی ہوں اور زیادہ 46% آج بھی ہمیں، تو یہ شہر نہیں، یہ ہم سب کا شہر ہے. بلکہ یہ لاہور والوں کے لیے بھی اہم ہے، پشاور اور کوئٹہ والوں کے لیے بھی اہم ہے. یہ صرف میرا اکیلے کا شہر نہیں. مجھے کراچی میں اونرشپ اسلام آباد، راول پنڈی کے بعد لاہور، پشاور، کوئٹہ والوں کی بھی چاہیے، اور وہ بھی اس کے لیے درد محسوس کرے اگر یہاں کچھ ہوتا ہے. یہاں کے اسٹریٹ کرائم ہو اور اس میں مزاحمت نہ ہو، پرس چھیننا ہے، گاڑی چھیننی ہے، یہ آج کے واقعات ہیں. اور اگر کسی کے پیسے چھینے جا رہے ہیں، موبائل چھینا جا رہا ہے، وہ دے رہا ہے لیکن اس کو پھر بھی مار کر جا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس پر کیوں نہیں؟ پہلے تو ایم کیو ایم پر، اور ایم کیو ایم کے ایک پاس میں ہمارے جو سپریمو تھے نا، ان پر ساری الزام ڈال دیا جاتا تھا ہر برائی کا، کہ وہ یوزول سسپیکٹ تھے، کہ سب سے بڑے مشکوک ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم میں سب سے بڑا مشکوک. لیکن اب مجھے بتائیں کہ اب تو وہ نہیں، اب تو ایک صاف ستھری ہم نے دعوے کے ساتھ کہ چلو ہم پہ الزام تھا بھی، اور بلکہ ہم نے تو لوگوں کا الزام ان کی خاطر ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہے، میں اس کی تفصیل میں جا رہا. تو میں نے کہا چلیں ٹی ٹی سے اب ٹویٹر کی طرف کا سفر تو شروع کرنے دیں ہمیں. اب ہم اچھے بچے بن گئے، کلاس میں بیہیو کریں گے، شرارت نہیں کریں گے، کلاس اٹینڈ کریں گے، دوسروں کو بھی پڑھنے دیں گے، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. جی اور جینے دو یار، ہمیں بھی جینے دو. کراچی کو بھی اس ملک کا حصہ سمجھو. اس کو 4,000 ارب دیتا ہے سالانہ کراچی. ٹھیک ہے. وہی میں نے جی ڈی پی میں 40%، ٹیکسز میں 60%، وچ مینس 4,000 بلین روپیز. 4,000 بلین میں سے کراچی کی پاپولیشن اگر 10% ہے پورے ملک، ٹھیک ہے نا، ہے تو 12-13 لیکن 10، تو کراچی کو 400 بلین ملنا چاہیے. آؤٹ آف 4,000 it should get 400, but it is getting only 40 billion from the center and 20 billion from the province. 60 ارب روپے کراچی کو ملے. کراچی کی آبادی ممبئی سے زیادہ. ممبئی کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ کتنا پتا ہے آپ کو؟ یعنی کے ایم سی کو 60 بلین مل رہا ہے، کے ڈی اے کا 60 بلین، تو یہ ہو گیا 120 بلین میرا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، کراچی کا. جی. اور ممبئی میٹروپولیٹن کا کتنا بجٹ ہے؟ 600 بلین 600 بلین پر ایئر. ممبئی میٹروپولیٹن اینڈ کراچی از اے بگر سٹی دین ممبئی ان پاپولیشن، ٹھیک ہے نا. تو ممبئی کی میٹروپولیٹن کا 600 بلین اور ہمارا 60 + 60 120 بلین، یعنی 5 گنا کم. اور پھر اگر روپی اور ڈالر ٹرم میں کرنسی کی ویلیو کو دیکھیں تو پھر تو اور بھی نیچے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہمارے 1800 ارب کے برابر ہے، ان کا 600 ارب. 1800 بلین ممبئی کا بجٹ ہے پاکستانی روپی میں، اور ہمارا 120. اب آپ بتائیے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ کراچی از ناٹ آن. اور مجھے لگتا ہے کہ آج پاکستان کی اکانومی، جو مہنگائی، بے روزگاری، اور جو اوور آل کرائم کی سچویشن، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، ملیٹنسی کا پھر تھریٹ آ رہا ہے،
پھر اس میں انڈیا کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، جو را کے ایجنٹس ہیں، ففتھ کالمسٹ وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ کیا کراچی پاکستان کو بچانے کے لیے کراچی کو بچانا ضروری نہیں؟ اگر بے حد گاڈ ضروری ہے. فاربڈ اف کراچی slips out of hand this time, it will take 20 years to retrieve it from there. 20 سال رکھیں گے وہاں سے لانے میں. تو یار نہ جانے دو، وہاں پر روک لو اسے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو یو دیٹ یو آر الاؤنگ می کہ میری یہ بات جو ہے Indeed, پاکستان sir, کے سامعین اور جو ہے ناظرین تک پہنچے. سر تو ہمارا میں تو نے یہی ایک مقصد مقدمہ ہوتا ہے. بتا دیا کہ اصل ایشو یہ ہے. سر اب کراچی کو بچانے کی بات کریں تو اسپیشلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو 18th امینڈمنٹ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد بھی دیکھا جائے تو کراچی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. از دیٹ رائٹ؟ تو سر تو پھر آپ صوبائی حکومت کا حصہ بننے کے بجائے سر وائی ڈو یو گو فار دا نیشنل اسمبلی؟ صوبائی حکومت کا بھی حصہ بہت بار بنے ہیں، لیکن نہ وسائل ملے، نہ اختیار ملا، نہ کراچی کے اور حیدرآباد اور سکر کے وہی نا سر، مسائل. لوگوں کا سوال بھی ہے کہ آپ آلموسٹ ہر صوبائی حکومت کا بھی حصہ رہ چکے ہیں لیکن کچھ ایسا نظر نہیں آیا. اسی لیے تو ہم اب 2 مرتبہ سے صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ طے کریں. شہباز شریف نے PDM-1 جب گورنمنٹ بنی عمران خان کو ہٹا کر، جی تو انہوں نے گارنٹی دی، فضل الرحمان نے گارنٹی دی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلال بھٹو صاحب کے کان پکڑ کے ہم انہیں مجبور کریں گے کہ وہ جو وعدہ کر رہے ہیں پورا کریں. تو کیا وہ پورا ایک ہوا؟ نہیں ہوا. ایک شک، ایک کلاس، ایک نتھنگ ایٹ آل. نتھنگ ایٹ آل. دیکھیں نا K4 ہی نہیں ہو رہا نا. ماس ٹرانزٹ میں جائکا جاپانیز انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے کہا بلڈ آپریٹ ٹرانسفر، بلڈ آپریٹ ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، آپ سے 2 کام کریں. 25,000 جو فیملیز ڈسپلیس ہوں گی ان کا ایک سروے کر کے ہمیں دے دیں. میں نے کہا اگر نہیں، گورنمنٹ تو اس پہ بھی اربوں روپے خرچ کرے گی، میں فری میں اپنے NED کے بچوں سے، جو نیشنل انجینئر جو ہماری انجینئرنگ ہے ان کے بچوں سے میں فری میں کام ہی کرا دوں گا، جس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ ان کی آلٹرنیٹ سیٹلمنٹ کہاں ہوگی. میں نے کہا سرجانی میں خدا کی بستی ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں بسائی تھی جب ہم نے ناردرن بائی پاس بنایا تھا، تو اس کی ساری ڈسپلیس آبادی کو وہاں سیٹل کیا، آج وہ رہ رہے ہیں وہاں. اسی کے ساتھ ایک بڑا ایریا جو ہے وہ 25,000 فیملیز کو دے دیں گے. دونوں سولوشن دیے. جائکا کہتا آپ دے رہے ہیں لیکن چیف منسٹر نہیں دے رہا. نہیں ہوا سرکولر ٹرین. پھر ہم نے کہا کہ اس کو سی پیک میں ڈالیں. احسن اقبال صاحب نے سی پیک میں ڈلوا دیا. مراد علی شاہ نے بھی کہا، لیکن فالو اپ نہیں. اب تو سی پیک کہاں گیا؟ اخبار میں اشتہار دے کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ سی پیک کہاں چلا گیا. سر یہی آپ کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ MQM کے اور حکومتوں کے بڑی دفعہ معاہدے ہو چکے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی 11 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، اور ایسے 15 اگست سے کئی اور پہلے بھی بعد میں بھی کئی معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں ہم بے سود رہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں نے کہا نا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی مے بی دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی، وسائل ٹیکس کے اور ریونیو کے حوالے سے، اور جو انویسٹمنٹ کراچی میں ہوتی ہے تو وہ جلدی GDP کی جو گروتھ جو ریٹ ہے ملک کی ریٹرن جلدی دیتے اس کو انہانس کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اگر یہاں 100 ملین آپ لگائیں گے، 100 ارب روپے کراچی میں، تو 2 سال میں 1% گروتھ ریٹ آپ کی بڑھتی ہے. اگر 2 سال 100 ارب لگائیں، اگر یہی 100 ارب روپے آپ ٹرائبل ایریاز میں لگا دیں، قبائلی علاقوں میں، تو 0.1% آپ کی ترقی کی نیشنل جو گروتھ ریٹ ہے اس میں 1.1% اضافہ ہوگا. تو بہت سمپل کیلکولیشنز ہیں نا، اور یہ تو میں نہیں کہہ رہے، تو اکانومسٹ کہہ رہی ہیں ساری باتیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہاں انویسٹ کریں جہاں سے جلدی روزگار باہر آئے، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے، جہاں سے لوگوں کو جلدی کاروبار کے مواقع ملیں، جہاں پر پہلے سے بھی ایک سرمایہ موجود ہو جس سے کہ چھوٹے چھوٹے قرضے لوگوں کو دیے جائیں، جہاں بینک کے ہیڈ کوارٹر زیادہ ہوں. تو نیچرلی اگر آپ مطلب کہ کچھ چیزوں سے ریلیٹ کر دیں گے تو ملک کی ترقی آسان ہو جائے گی. ہاں ایک مرتبہ کراچی کو اسٹیبل کر کے اس سے جتنا نیشنل گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہے تو آپ کی پہلی چیز ہوگی ریوائول آف دی اکانومی، پھر ہوگی اسٹیبلائزیشن، اور پھر ہوگی گروتھ. تو سسٹینیبل گروتھ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ریوائیو کر جاتے ہیں، اسٹیبل آ جاتے ہیں، پلان نہیں پھر آپ ہوتا آپ ایک کا. سال اوپر دوسرے سال نیچے، پھر تو آپ کی اکانومی میں جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ چلتا رہتا ہے. تو ایک دفعہ کراچی کو آپ اتنا مضبوط کر دیں. اچھا پھر کراچی نہیں، کراچی کے ساتھ آپ سیٹلائٹ ٹاؤنس بنا دیں اور اس کو علیحدہ سے پانی دے دیں
اور کراچی کو اس کے ساتھ ٹرینز کے ساتھ لنک کر دیں. جائکا بھی تیار ہے, سی پیک بھی تیار ہے, پوری دنیا کراچی میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایک طرف فارن انویسٹمنٹ چاہتے بھی ہیں, دوسری طرف کراچی اگر آپ کی ترجیحات میں سب سے نیچے ہے اور پھر اس کراچی پہ آپ کا انحصار بھی ہے, تو آپ یہ کیوں اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کی سروائیول بھی کراچی کے سروائیول میں ہے, یہ طے ہو گیا ہے نا. طوطے وہ کہتے ہیں نا جن کی جان طوطے میں ہے, وہ طوطا کراچی ہے. چلیں سر, پاسٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, پاسٹ کی ہم بات بھی نہیں کرتے. ہم اگر پریزنٹ پہ آ جائیں تو یو آر کرنٹلی پارٹ آف دا گورنمنٹ ایز ویل. وٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ, وٹ ڈو یو ہیو پروپوز ٹو دا گورنمنٹ ابھی آنے والے وقت میں؟ از دیر اینی تھنگ یو ورکنگ آن؟ چونکہ ایک اسٹیٹس کو ہے تو پیپلز پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, پی ایم ایل این کا ایک ہے اور پی ٹی آئی کا ایک ہے. پی ٹی آئی کا شاید ان دونوں سے تھوڑا سا بہتر ہو, جو لوگوں کو تھوڑا اپیل کرتا ہے. لیکن چونکہ جو پالیٹکس آف انہیریٹنس, موروثی سیاست, فیوڈلز وڈیرے جاگیردار اور اپر کلاس صنعت کاروں کی, چونکہ پی ٹی آئی میں بھی وہی ڈومینیٹ کرتی تھی, بالکل تو لوگوں کو ضرور کہا کہ بھئی یہ تبدیلی ہے اور کرپشن کے خلاف. لوگ وہی تھے. لیکن کرپشن کے کیسز پی ٹی آئی کے اگر جس دن کھل گئے تو لگ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ وہاں بھی ایک ہی فیملی سے 5 لوگ الیکشن لڑتے ہیں, پی ایم ایل این میں بھی, پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی. ایم کیو ایم میں ایک فیملی سے ایک ہی آدمی لڑتا ہے الیکشن. ہم نے یہ الاو ہی نہیں کیا کہ ایک فیملی سے ہم زیادہ کو لڑنے دیں. اس لیے اور ورکرز, مڈل کلاس, یوتھ, نوجوانوں کو زیادہ ٹکٹ پی ٹی آئی نے کہا, لیکن سب سے زیادہ ٹکٹ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ایم کیو ایم دیتی ٹھیک ہے. یا ٹی ایل پی. لیکن سر ابھی کا بتائیں نا کہ ابھی حکومت کے ساتھ آپ کے کیا معاہدے چل رہے دو ہیں؟ چیزوں پہ ہم نے کہا کہ بولیں. یہ چونکہ تینوں پارٹیاں ایک جیسی ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, بھلے تھوڑے سے ان کے نعرے ڈفرینٹ ہو, تھوڑا سا مینیفیسٹو لیکن ڈفرینٹ ایٹ ہو, دی اینڈ آف دا ڈے سم واٹ ایٹ دی سملر. اینڈ پی ٹی آئی نے بھی 4 سال میں کوئی بلدیاتی ایسا قانون واضح نہیں کیا اور پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے. ان کی بلدیاتی ادارے تو ہٹا دیے اور سب سے زیادہ ان کا وہ تھا انحصار ڈیولوشن پر, لیکن الیکشن سے نہیں کرائے. اسی طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھی اور ایم کیو ایم کے میئر کو انکریج نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ وہی بات ہوئی. پھر جو سب سے بڑی تبدیلی آنی ہے, دیکھیں دو آنی ہے. دو آنی. ایک ہے ڈیولوشن آف پاور فرام دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ریسورسز فرام دی کانسٹیٹیوشن, کہ میں صوبے کے پاس کیوں جاؤں. اگر سندھ میں 33 ضلع ہیں, ان کو ڈائریکٹ اسلام آباد سے فنڈ مل جائے ان کے میئر کو. بھائی ایک وزیر اعلیٰ کو مل رہے ہیں اور 33 ڈسٹرکٹس کو مل جائیں. پنجاب میں 56 یا 60 ڈسٹرکٹس ہیں, تو مطلب یہ کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اپنا شیئر مل جائے اور جو 56 آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو اپنا شیئر مل جائے. تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکا, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ تو وہ سولوشنس ہیں جو آسان ہے. اچھا میرا پیسہ کراچی کا اور لاہور کا کس کو مل رہا ہے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ملتان کو دینا دیں, بھاولپور کو دینا دیں, لاہور کو دینا دیں, کراچی کو دینا دیں, لڑکان. یعنی یہ کس کی مرضی پر بات آ گئی؟ وزیر اعلیٰ آف دی پروونس. کیوں؟ وزیر اعلیٰ کو اس کے سبجیکٹس کا پیسہ دیں اور جو لوکل گورنمنٹ کے سبجیکٹس اس کا پیسہ میئر کو دے دیں, اس شہر اور ضلع کو دے دیں. سر آئی ایم شیور آپ وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جاتے ہوں گے, اپنی آواز بلند کرتے ہوں گے, تو ادھر سے کیا رسپانس آتا ہے؟ زیرو. بلینک. دیکھیں نا یہ کراچی کا حال دیکھ لیں. پھر یہ تو اب ویسے بھی ان کا اپنا میئر ہے, اب ہاں جی, اپنا میئر بھی زبردستی بائی ہک اور کروک, ایڑی چوٹی کا زور لگا کے. لیکن وہ تھوڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, ان کا کیا کہتے عورت ہیں؟ وہ کہتی بیچاری ہل بھی بنتی بڑی, پھر جوڑا بھی بناتی ہے, تو وہ ہر طرف سے بھی کھینچ تان لے, لیکن وہ معاملات تو وہیں پر رہتے ہیں نا, حقیقت تو وہیں پر ہے. لیکن ہاؤ وڈ یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ مطلب وائی شوڈ آئی, میں تو پولیٹیکلی ان کے خلاف ہی بولوں گا. ڈو اے سروے and see what performance of water board, see the rate of the corruption and bribe. کہ ایک نقشے کے پہلے فیس 50 لاکھ ہوتی تھی اور رشوت شاید 50 لاکھ ہوتی تھی, کوئی اور گورنمنٹ ہو. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو 10 کروڑ کی رشوت ہے صرف کمرشل پروجیکٹس پر. یہ ہے. تو پھر پیسہ کہاں جائے گا؟ کراچی کے سارے ڈیولپر اسلام آباد چلے گئے. سب سے ایزی ہے وہاں زمین بھی خریدنا, پروٹیکشن بھی, سیکورٹی بھی. پھر یہاں بورڈ آف ریونیو میں ایک پلاٹ 2 کے نام پہ. سرجانی ٹاؤن میں غریبوں کو پلاٹ ملے, 4 فائلیں بن گئی,
4 غریب آپس میں لڑ رہے ہیں، کس کی اصلی نہیں پتہ چل رہا. بورڈ آف ریونیو کس کے پاس، کے ڈی اے کس کے پاس، ایم ڈی اے کس کے پاس، ایل ڈی اے سب صوبائی حکومت کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں انفراسٹرکچر اگر تباہ اور برباد ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی، اور صوبائی حکومت وڈیروں جاگیرداروں کی ہے. اب جو دہی سندھ سے آتے ہیں وہ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں کوئی کام نہیں کرے. ہاں ایک کام صرف، وہ بھی جو عذرا پلیچو جو ہے عذرا پیچو جی جو بڑی بہن آصف علی زادہ، انہوں نے کچھ ہاسپٹلس کو تھوڑا بہتر بنایا. ٹھیک ہے. یہاں پیسہ خرچ ہوا ہے کچھ اور یہاں کام ہوا. دیکھیں جو اچھا کام کریں گے وہ بھی ہم مانیں گے نا. کریڈٹ دینا چاہیے. میں مطلب یہ تو نہیں کروں گا کہ نہیں میں اس میں بھی کوئی خرابی نکالوں. اچھا کام ہوا این آئی سی بی ڈی میں، این آئی سی ایچ میں تھوڑا جیب، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اپنا حصہ ڈالا. پرائیویٹ سیکٹر فلنتھراپسٹ نے بھی وارڈز بنا کے دی، خوبصورت بلڈنگز بنا دی، اچھے اکوپمنٹس ڈال دی. ہاں ان کو مینٹین کرنا، چلانا، اور پھر کچھ وارڈز تو اڈاپٹ کر لیں، لوگوں نے گود لے لی. تو یہ آپ کی پالیسی تھی نا گود دینے کی، آپ نے اچھا کام کیا. تو جب آپ اچھا کام کریں گے ہمیں آپ سے للہ بیر نہیں ہے، اللہ واسطے کا بیر نہیں ہے، ہماری سیاسی اور جائز مخالفت. خود بھی جیو، ہمیں بھی جینے دو، اور اتنا کھاؤ کہ کم از کم اس کے باوجود بھی لگانے کے لیے تو بچے نا کہیں. اگر دبئی کی پراپرٹی میں بوم آئے کراچی کے اندر کرپشن کی وجہ سے، چاہے اس کا 90% پیپلز پارٹی کرے اور 10% میں کہیں ایم کیو ایم کے بھی ورکرز کر رہے ہوں گلیوں اور محلوں میں کہیں نہ کہیں، اور دوسری پارٹیاں بھی کر رہی ہوں، چیئر سندھ، اور یہاں تو ہر دنیا کی ہر چیز مل جائیں گی آپ کو، ہر پولیٹیکل پارٹی مل جائے گی. صرف کہنا یہ کہ اونرشپ کی بات ہے. کہاں پنڈی نے اون کیا کیا کراچی کو بچانے کے لیے، فار دیئر سروائیول، فار دی سیکورٹی آف دس کنٹری. اگر اب پانی پر رائٹس ہوئے اور K4 پر اب امپلیمنٹیشن شروع نہ ہوئی اور پنڈی نے بھی اس کی نگرانی نہ کی، آئدر تھرو SIFC جو یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، 6 جو وفاقی وزارتوں کو ملایا گیا ہے، تو کراچی کو بھی 7ویں وزارت بنا کے پرائرٹی دیں، اور کراچی کے میگا پروجیکٹس کے لیے ایک اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنا کے اسے SIFC سے لنک کر دے اور گرینڈ مانیٹرنگ دے دیں. اور اس میں پارٹیوں کی مانیٹرنگ اربن ڈیولپمنٹ کمیشن میں آ گئی تو پیپلز پارٹی کو ڈپرائیو نہیں کر. ہاں تمہارا رول بھی، لیکن بیٹا پیسہ نہیں کھانے دیں گے. سر مسئلہ تو سارا اس ڈھانچے میں نا، اس تنظیمی ڈھانچے میں، ہمارے سسٹم میں. تو اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی مطلب تحریری آپ سولوشنس تو دے دو، لیکن ایگزیکیوشن اس کی بڑی امپاسبل سی ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم واٹ ڈو یو پروپوز؟ لیکن میں نے کہا نا کہ جب ملٹری کورس بنی تھی، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی منظور ہوئی تھی، اور اس میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ بنا تھا، تو کڑوی گولیاں پولیٹیکل پارٹیوں نے کھائی تھی نا. کھائی تھی. تو یہ بھی ایک کڑوی گولی ہے جس میں تمہیں اکیلے کو کریڈٹ نہیں ملے گا، ساری پارٹیوں کو ساتھ ملے گا. اور تمہارے لیے کراچی کے 3.5-4 کروڑ عوام ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کرپشن کی ہے وہ بھی معاف کر دے، جو انہوں نے نااہلی کی وہ بھی معاف کر دیں، ان کی انکمپٹنسی کو بھی اللہ معاف کر دیں. انہوں نے ایک احسان کر دیا، کراچی کی ایک ضرورت پوری کر دی. اب یقین مانیں واقعی میں تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مجھے یقین ہے. اگر تم کراچی کو پانی دے دو سب مل کے، کوئی ایک پارٹی دے نہیں سکتی. مرتضیٰ وہاں ایڑی چوٹی کا زور لگائے نہیں ملے، کیونکہ جیسے ہی وہ پیسہ آئے گا میگا پروجیکٹ کا، ساری پارٹیاں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے گی، کرپشن یہ وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری پارٹیوں کو انسان کا بچہ بنا کر ساتھ بٹھا کر کہا جائے کہ یار یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے اور یہ کرنا پڑے گا. ایک تو ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین اور ایک K4، یہ 2 کام اگر آپ صرف اربن ڈیولپمنٹ کمیشن میں سب مل کے کر دیں، باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. اچھا سر، پنڈی والوں کا ہی ذکر کریں اگر، تو کیا ان کا ایم کیو ایم میں تھوڑی بہت مداخلت ہے؟ نہیں ایم کیو ایم میں نہیں ہے. ایم کیو ایم میں نہیں ہے. ان کی نیشنل ڈیفنس اور سیکورٹی کے نام پر ان کا ڈومین جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑھا دیا ہے. تو میں تو پولیٹیکل پارٹیوں سے سوال کروں گا کہ آپ نے ان کو اسپیس کیوں دی؟ اگر وہ الزام لگاتے ہیں، کیا عمران خان کا وزیر اعظم بننا اور 2018 کا کراچی کا الیکشن، اس میں کیا ہماری 8 سیٹیں چھینی نہیں گئی تھیں؟ جب 2013 میں عمران خان نے یہ شور مچایا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں، تو 2018 میں جب ہم عمران خان کے حلیف تھے تو ہم کہتے تھے 4 حلقے کھولیں. تو جب تمہارے 4 حلقے نہیں کھلے، تمہارا تو دعویٰ تھا کہ میں کھولوں گا، ایم کیو ایم سے وعدہ کیا تھا 4، تو ایم کیو ایم کے 4 حلقے کھولتے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جاتا کہ تم کتنا پانی میں کراچی سے اصل میں کتنی سیٹیں. تو میں آج بھی کہتا ہوں
کہ اگر یہ ہم پہ جب الزام لگ رہا ہے 2024 کے الیکشن میں، تو آئیں پھر 2018 اور 2024 دونوں کے ایک سپیریئر جوڈیشری کا کمیشن بناتے ہیں کہ اور دونوں کو پروو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں، انالائز کرو. اور پھر اس میں اگر فوج کی مداخلت ہے یا اس کے اداروں کی، تو پھر اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو کیسے صحیح ہے وہ حلال، یعنی تم پیو تو حلال، ہاں اور اگر وہ ہم پیے تو حرام. جب اپنے پہ آئے تب رونا. یہ ہے مسئلہ. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فوج کی جو بھی اگر وہ سویلین ڈومین میں کہیں ہیں تو وہ چلے جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ساتھ دے، وہ مجھے اسٹیبل کرے، مجھے اسٹرانگ کریں اور مجھے موقع دے. یہ نہیں ہے ہاں میرے مخالف کو نہ دیں، اگر وہ دیں گے تو میں پھر وہ جانور ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، وہ میر جعفر ہیں، وہ میر صادق ہیں. یہ مسئلہ ہے سارا. لیکن سر جو لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پنڈی والوں کے درمیان محسن نقوی جو ہے وہ ایک طرح سے پوسٹ مین کا رول ادا کرتے ہیں، اس چیز میں کتنی بھائی صداقت ہے؟ اگر محسن نقوی کسی بھی وجہ سے افیکٹو ہے تو ایم کیو ایم سے کیوں پوچھ رہے؟ پہلے تو پی ایم ایل این سے پوچھے کہ کیا وہ محسن نقوی کو ہی منسٹر آف انٹیریئر بنانا چاہتے تھے یا کسی اور کو. ٹھیک ہے، پہلے ان سے پوچھ کے وہ Fair جواب enough. دے تو میں دوں گا آپ کو جواب. پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کیا جو انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ بنایا ہے اورنگزیب، کیا وہ اسحاق ڈار کو بنانا چاہتے تھے انہیں؟ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے اورنگزیب، جی ہمارے ضروری محسن نقوی، تو پھر ہونی خبر آئی ہے محسن نقوی سب کا بھائی ہے، تو بھائی میرا بھی بھائی ہے، اگر شہباز شریف کا بھائی ہے تو میرا بھی بھائی ہے. تو میں بھی اگر اس سے کم از کم یہ میسج کہیں دے سکتا ہوں، اور اس کی انگریس ہے کہیں، اس کی کنیکٹیویٹی ہے کہ میرے ابھی بھی 150 مسنگ پرسن ہیں، ان کی بازیابی کے لیے مجھے محسن نقوی کی سپورٹ چاہیے. کراچی میں رینجرز کا رول کیوں نہیں ہے؟ رینجرز کو پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت، لیکن اسے انوالو نہیں کر رہی ہے اسٹریٹ کرائم کے خلاف. کیوں نہیں سر؟ یہ تو صوبائی حکومت جواب دے گی نا. تو میں تو محسن نقوی سے پوچھوں گا کہ بھائی اب آپ مجھے بتا، آپ بھی وفاقی وزیر داخلہ، آپ نے ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے، سال سے رینجرز یہاں ہیں، سال سے ہمارے صوبائی ایکسچیکر پر ان کا گزارا ہو رہا ہے، تو اب وہ کیوں اسٹریٹ کرائم کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے؟ وہ جگہ جگہ کیوں مارکیٹوں کے ساتھ اپنے کیوسک بنا کر بیٹھتے کہ سالے وہیں سے لانگ رینج کی رکھیں ایک، اور وہ اس میں بائنوکولرز یا یونیکو وہ لگا لیں، اور سالا کوئی بھی جائے کسی کو مار کے وہیں سے اس کو اڑا دیں، سنائپرز بٹھا دیں مارکیٹوں کی چھتوں پر. کیسے میرا لڑکا مرے گا پھر اس کے بعد؟ تو دیکھیں where there is a will there is a way، ایگزیکٹلی. ہے نا. مطلب دس از آئی ایم ناٹ انوینٹنگ دا ویل اگین یار، جی دا ویل اسٹینڈز انوینٹڈ. پہیا تو ایجاد ہو گیا، ہمیں تو کٹ اینڈ پیسٹ کرنا ہے نا بھائی، ہمیں کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں کرنی. نہیں کرنی. تو اگر اور یہ پہلے کراچی میں آزمایا گیا یہ سولوشن، اور کراچی میں پیس قائم ہو جاتا ہے جب رینجرز کو 120 پوسٹوں پہ بٹھا دیں کراچی میں. تو ایتھنیکلی جو ایک دوسرے سے کانفرنٹ کر رہی ہوتی آبادیاں نیبرہڈ، وہاں پیس ہو جاتا ہے. جو جہاں سے کرائمز نکلتے ہیں اسکواٹر سیٹلمنٹس، کچی آبادیاں جہاں پاپولیشن زیادہ ہے، سہولتیں کم ہیں، وہیں لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، بے روزگاری ہے، تو وہاں کرائم نکلتا ہے. تو اس کو کیسے کنٹین کرنا، یہ ساری چیزیں تو آپ آسانی کے ساتھ کسی شہر کو چلانا ہو تو یو ہیو ٹو نو دی سائیکی آف دی ڈفرینٹ ٹاؤنس آف کراچی، ڈفرینٹ پارٹس آف کراچی، اور اس کو لے کے آپ پالیسی بناتے ہیں نا. اسمارٹ سٹی بنائے، کیمرے جو لگنے والے لگائیں، پھر ان کیمروں کا کنٹرول صرف پولیس کو نہ دیں بالکل. بلکہ سٹیزن پولیس لیازن کمیٹی کو بھی دے، جہاں شہریوں کا بھی عمل دخل ہے، اور ایک معتبر ادارہ ہے جس کو سیاستدانوں نے بھی اون کر لیا، فوج نے بھی اون کر لیا. تو اگر ایک ادارہ ہے تو یار اس کو اور انوالو کریں. پھر کہہ رہے ہیں تو میں جو آپ کو بتا رہی سارے وہ سولوشنس ہیں جس کو یہ اختیار کریں. تو ہمارے پاس تو سولوشنس ہیں، پر ہمارے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے. مصنوعی طور پر ہماری آبادی کو کم کر کے ہماری وہی سیٹیں نکلتی 20-22 قومی میں، اور صوبائی میں جو ہے وہ ہماری 35-40 نکلتی. 168 میں سے ہم 1/4 ہوتے ہیں، جبکہ پاپولیشن ہماری 37% ہے کراچی کی الون، اور 37 کے بعد سکر حیدرآباد کو ملا لیں ہم 42% ہو جاتے ہیں سندھ کا. لیکن ہمیں وہ کوٹا پالیٹکس میں نہیں ملتا. تو یہ ہے پرابلمس. ایک اور سوال ہے کہ جب سے ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا مرجر ہوا ہے اس کے بعد سے لوگوں کے بڑے یہ خیالات ہیں، کنسرنز ہیں کہ رہنما اور کارکنان بھی آپس میں سیم پیج پہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں رہنما تو ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور اس میں سب نے کوشش کی، تینوں نے، خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے اور میں نے. اس میں گورنر صاحب کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بھائی کا. کیا وہ جیلنگ ہو گئی ہماری. اب ہم کوشش کریں کہ جو نیچے اگر یہ اریٹیشن ہے اور نیچے کوئی ڈیوائیڈ ہے
تو اس کو بھی ختم کریں اور وہاں پر بھی ایک نیچرلی وہ سب انٹیگریٹ کر دیں. کسی میں کسی جگہ کسی کو حصہ زیادہ ملے گا, کسی کو کم ملے گا, تو مطلب یو ہیو ٹو میک اے سیکریفائس. تو سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ایک پارٹ, ایک میجورٹی پارٹ یہ چاہتا ہے کہ کامران ٹیسوری گورنر نہ رہے, تو اس چیز میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا ہے فرض کریں ہوں تو اسے یار پردے کے سامنے آ جانا چاہیے, پیچھے چھپ کر نہیں بات کرنی ٹھیک چاہیے, ہے. کھل کے مخالفت کرنی چاہیے. جیسے میں نے جب کامران ٹیسوری بھائی پہ ہاتھ رکھا, ہوں ان کو پارٹی میں لایا اور سینٹ کا ٹکٹ دینے کی بات کی تو پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی ایگزیکٹلی. اور کہا کہ ان میں سرخاب کے پر لگے, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ میں مجھے آئسولیٹ کیا گیا, دیوار سے لگایا, لیکن میں اپنے پرنسپل پہ قائم رہا. ان کی وجہ سے پارٹی چھوڑ دی میں نے, کامران بھائی کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. لیکن 4 ساڑھے 4 سال کے بعد ہوا کا رخ بدلتا ہے, کامران بھائی کی اہمیت نظر آ جاتی ہے, انہیں پارٹی میں بھی لیا جاتا ہے, ڈپٹی کنوینر بھی بنایا جاتا ہے, اور الحمدللہ گورنر ہر صوبے کا ایک ہوتا ہے اور ہر صوبے سے سینیٹر 25 ہوتے ہیں. تو 25 سینیٹر میں سے میں کہہ رہا تھا یار ایک سینیٹر بنا دو, نہیں بنایا, اب اسے ایک گورنر بنایا, اور آج وہ سب سے ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل گورنر ہے پاکستان کی گورنر کی ہسٹری میں, اینڈ ہی از اے عوامی گورنر. انہوں نے دروازے کھولے, افطار پر 6 سے 15 ہزار لوگوں کو روزانہ افطار کرایا, مہندی, چوڑیاں, بہنوں بیٹیوں میں 20 ہزار, عید کے دن 50 ہزار لوگوں کا کھانا, پھر 1 لاکھ راشن ہر مہینے. یہ کوئی گورنر نہیں کرا اپنے پلے سے, سرکاری پیسے نہیں ہے, یہ اپنی جیب سے اور اپنے دوستوں کی مدد سے. یہ کہیں کسی گورنر نے نہیں کیا, پریزیڈنٹ نے نہیں کیا. پھر وہ جو عارف الوی کہتے تھے, عمران اسماعیل, کہ ہم اسے یہاں یونیورسٹیز بنے, عمران خان کہتے تھے پہلی یونیورسٹی کامران ٹیسوری نے بنا دی آئی ٹی کی. ٹھیک ہے. 50,000 بچے. آپ کراچی آئیں تو وہاں ضرور جائیے گا. 50,000 یوتھ آف کراچی اینڈ سم آف دیم فرام سندھ. وہ روزانہ 3 کلاسز ہوتی, 7.5. 50,000 سلیکٹ ہوئے آؤٹ آف 500,000. 5 لاکھ کا ٹیسٹ ہوا, 3 مہینے تک ٹیسٹ ہو رہا ہے, 10,000 بیٹھ رہے ہیں بچے ٹیسٹ میں, اور اس میں سے کوالیفائی کر کے 50,000 کوالیفائی کیے فار آن سائٹ ٹریننگ, اور 4.5 لاکھ کو آن لائن دی جا رہی ہے. ابھی 50,000 بچوں کے لیے مارکی بنائی گئی, ان کے لیے ایک وقت میں 2,500 بچوں کے لیے وائی فائی کا, ایک پورے وائی فائی کا انتظام کرنا. ان کی مارکی پہ 2,000 کمپیوٹرز کی کمپیوٹر لیب, اتنی بڑی لیب شاید ایشیا میں کوئی نہ ہو. اسی طریقے سے اس میں کینٹین, کیفیٹیریا, اور اس میں 2 کلومیٹر کی سڑک الگ سے گورنر ہاؤس کے اندر ہی بنائی, الگ گیٹ بنا کے بچوں کو الگ. اب دن میں 3 وقت ہے, 9 بجے سے 11 بجے تک کلاس ہوتی ہے, 2 بجے سے 4 دوپہر کو, اور شام کو 7 بجے سے 9. تو سر جن لوگوں نے تب اور آپ کی جب آپ اپوزیشن پہنچیں گے کی تھی, ان آورز میں, آپ کو گورنر ہاؤس کے ایک گیٹ پہ رش نظر آئے گا. آتا ہے نظر آیا اچھا, تھا. یہ پورے ایک ہفتے میں 50,000 بچے, پھر اگلے ہفتے وہی 50. 10 لاکھ کا کورس ہے 1 سال کا, ایڈوانس آئی ٹی, ویب 3, میٹاورس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین. یہ جب بچے پڑھ کے نکلیں گے, 10 لاکھ کا یہ کورس 1 سال کا, ہر مہینے انہیں 10 لاکھ ملیں گے. بحرین, قطر, یو اے ای, عمان, کویت نے کہہ دیا بچے ہمیں دے دیں, ہم لے جائیں گے ان بچوں کو, انہوں نے پہلے سے بک کر لیا. تو اس کا مطلب ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے وی ہیو ٹو نو, اینڈ واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے وی ہیو ٹو نو, بٹ ہاؤ دا ورلڈ از ویئر اینڈ واٹ اٹ از ٹوڈے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا پین. کامران بھائی اینڈ MQM took the pain and established a quick fix solution. تو سر اگر یہ ہو جاتا ہے, جیسے کہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی نے گورنرشپ کے لیے شہباز شریف کو خوش بخش شجاعت کا نام دیا تھا, تو اگر وہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ قطعی نہیں ہے, ایسا قطعی نہیں ہے. قطعی نہیں ہے, میں ٹوٹلی رول آؤٹ کروں گا. خالد بھائی سے پوچھیں گے تو بھی وہ بھی یہی کہیں گے, ٹھیک ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو 100% سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے کوئی نام نہیں دیا کسی کو بھی. چلے سر, ان کے بارے میں ایک اور سوال کا بھی جواب دینا اور ذرا. آفیشیلی ہمارے پاس اب تک یہ نہیں آیا کہ کسی بھی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے, پرائم منسٹر کا, کہ وہ اس گورنر کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اب آپ کوئی اور نام دے دیں. ابھی تک یہ بات آئی نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب رائے کا تو پہاڑ بن سکتا ہے, لیکن کچھ نہ ہو اور اس کا پہاڑ بنے, تو یہ پہلی بار دیکھا ہم نے. ٹھیک ہے سر, وزارتوں کی حلف برداری سے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کس نے فون کر کے کہا تھا کہ 2 وزارتیں آپ سنبھالیں, اور پھر انہوں نے منع کرنے کے بعد کسی اور نے بھی فون کر کے پریشرائز کیا تھا؟ تو سر یہ سے کون جو تھا؟ آخری نیگوسیشن ہوئی تھی ہماری, جس میں سعد رفیق اور ایاز صادق تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 وزارتوں پر اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے, اور اس میں بھی وہ وزارتیں جو آپ کے انتخابی حلقوں سے متعلق ہو اور ریلیونٹ ہوں, اور ان کے نام بھی تقریباً ان کے ساتھ طے تھے. پھر جب 5 کی جگہ یہ 1 کی خیرات ہمیں دی جا رہی تھی, ہم نے منع کر دیا.
تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اس وقت. پھر اچانک ایک دن خالد بھائی کو کال آئی. اب وہ تو خالد بھائی بتائیں گے کہاں سے آئی, کہ بھائی جائیں اور حلف لیں اور ایک وزارت ملی, اور انہیں اس دن یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک وزارت کون سی مل رہی ہے. اگلے دن پتہ چلا کہ پورٹ فولیو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دو وزارتیں, ایجوکیشن, 2 وزارتیں ملی لیکن ایک آدمی کو ملی. اچھا یہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے کراچی سے. ٹھیک ہے. آئی ٹی ریلیونٹ تھی زیادہ, پورٹ اینڈ شپنگ ریلیونٹ تھی, بالکل. انڈسٹری اینڈ کامرس ریلیونٹ تھی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا, جب ہم یہ کریں گے کہ جو آپ کا کھلاڑی مڈل آرڈر بیٹسمین ہے اس کو اگر آپ اوپنر بھیج دیں گے تو اس کا تو کریئر ختم ہو جائے گا. آپ کراچی کے کریئر کو ختم کر رہے ہیں. مڈل آرڈر ہے جسے سسٹین کرنی ایک لمبی اننگ, جو کہ مین آف کرائسس جسے بچانا ہے ملک کو, اس برے وقت میں بھی 60% دینا ہے ملک کو, اور اس کو آپ اوپننگ کھلا کے, وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ دینے والی گائے کو ذبح کر دیا اور ایک بوٹی کے چکر میں بکرا ذبح کر دیا. ایک بوٹی کے چکر میں بکرا ذبح کر دیا. اچھا سر, اب کچھ سوال ہی رہ گئے, میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا. ایک تو آپ بریف آنسر دیں کہ خالد مقبول صدیقی کے بعد ایم کیو ایم کا ڈائریکٹر کون ہوگا, مصطفیٰ کمال یا ڈاکٹر فاروق ستار؟ دیکھیں اس سلسلے میں انشاءاللہ خالد مقبول بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی, فاروق ستار بھائی آپس میں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ طے کر لیں گے کہ اگر خالد بھائی کو کسی وجہ سے پارٹی کو اپنی علالت یا کسی وجہ سے بھی, اول تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے کنوینر ہیں اور وہی ہمارے کنوینر رہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے اندر آپس میں کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے لیے ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم تینوں مل کر طے کریں گے, اور پھر ہمارا ایک مشاورتی فورم بھی ہے. ہم آپس میں بیٹھ کر جو ہماری ایڈ ہاک کمیٹی وہ ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ طے کر لیں گے. ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے انشاءاللہ, تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جاتے جاتے سر, بجٹ بھی نیا آنے والا ہے, کافی چرچا شہر چل رہی ہے کے بجٹ کی. اندیشے میں حکیم جی دبلے, تو کسی کو ہمارے اندیشوں میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا سر, بجٹ آنے والا ہے, سب چرچا کر رہے ہیں بجٹ کی, تو what do you have in mind, what have you suggested to the cabinet? دیکھیے وی ہیو بین سجیسٹنگ ود لاسٹ 6-7 ایئرس ایک شیڈو بجٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پروپوزلس بھی اور ایسٹیمیٹس بھی, انکم کا, ایکسپینڈیچر کا, پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا دیکھیں آمدنی کو بڑھانا ہے نا, اگر آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, تیل کی قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی, یہ تو آپ عام آدمی پر بوجھ ڈالیں جو پہلے ہی مرا ہوا ہے, تھکا ہوا ہے, پسا ہوا ہے, خودکشی کرنے پر مجبور ہے, بغاوت کرنے پر مجبور ہے, سڑکوں پر آنے پر مجبور ہے. اسے آپ اور زیادہ مشتعل کر رہے ہیں کہ بیٹا آ جا, لال کپڑا دکھا رہے ہیں بیل کو کہ سڑکوں پہ آ جا, بیٹھ جا, دھرنا دے دے. اور جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا, کوئی اس کا مرر لے جائے, کوئی اس کا ٹائر لے جائے, کوئی اس کا دروازہ لے جائے اور شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں جا کے بیچ دے. جو گاڑی 1 کروڑ کی ہے وہ 5 لاکھ میں بک جائے گی. یہ آپ عوام کو مشتعل کر رہے ہیں, ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. تیل, گیس, بجلی, اس کے علاوہ کوئی بھتہ ہی ہے. یہ بدماشی کا ٹیکس ہے. یہ آپ کو انکم ٹیکس, انکم پہ ٹیکس لگانا ہے. آئین میں ایک استثناء دیا ہوا ہے, ایگزیمپشن ٹو فیوڈل لاٹس, لینڈ لاٹس. زراعت پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں. تو ہم نے کہا کہ چھوٹے کسانوں پہ نہ لگائیں. سر لگانے کا فیصلہ کر دیا اورنگزیب صاحب نے. اورنگزیب صاحب نے کیا ہے, تو پھر کیسے مجھے دیکھتا ہوں میں کہ وہ ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں, ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. ریٹیلیشن تو آئی ہے پھر, ہے نا, آئے گی. تو اس پارلیمنٹ سے تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس میں وڈیرے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی وڈیرے ہیں, جو دیکھیں نا ابھی کسانوں کے لیے نکال رہے ہیں نا وہ اپوزیشن میں. وہ کھیل کیا ہے, پوری دنیا میں گندم کی قیمت 1500 روپے کیا ہے کی ہے, وہ جو ہے 1000 وہ, اور آپ کے یہاں وہ 4000 میں صوبائی حکومت آصف زرداری صاحب کی خریدتی ہے تاکہ اپنا ووٹ بینک پکا کرے الیکشن سے پہلے. لوگوں کو معلومات تو دیں. دیہی علاقوں میں گندم بھی مل جاتا ہے, دال بھی مل جاتی ہے, چاول بھی مل جاتا ہے, دودھ بھی مل جاتا ہے, مکھن بھی مل جاتا ہے, مرغی کے اور مرغی کے انڈے اور مرغی کا گوشت بھی مل جاتا ہے, بکرے بھی مل جاتے ہیں. شہری علاقوں میں آپ کو مجھے سب کچھ خریدنا پڑتا ہے. تو آپ ان سے مہنگا آٹا خرید کے ان کو جتنا کمپنسیٹ کریں, تو عام کسانوں کی حالت زندگی تھوڑی, معیار تھوڑی بدل رہا ہے. آپ تو ان بڑے وڈیروں جاگیرداروں کو 1500 کی گندم کے 4000-2500 ارب کا ایڈیشنل پروفٹ دے رہے ہیں, ایٹ دی کاسٹ آف ہوم, اربنائٹس این ایوریج پاکستانی, جسے آٹا اتنا مہنگا خریدنا پڑتا ہے جیسا کہ لوگوں کو شاید سونا اور چاندی خریدنا پڑتا. یہ صورتحال ہے.
ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے لوگ تعلیم جو بہاؤالدین زکریا ملتان، اگر یہ بچے نہیں سمجھیں گے تو وہ کل پیچھے PMLN کے دیوانے تھے، بے نظیر بھٹو کے تھے، آج عمران خان کے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تینوں کی پالیسی ایک ہے کہ صرف زراعت کو ٹیوب ویل میں بھی سبسڈی، الیکٹریسٹی میں بھی سبسڈی، ٹریکٹر میں بھی سبسڈی، کھاد میں بھی سبسڈی. اب سب جگہ سبسڈی بھی دیں، مہنگے دام میں ان کی اجناس خریدیں، فصلیں، اور پھر اس کے بعد ان پہ ٹیکس بھی نہیں آمدنی پہ. ون 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 سچویشن کہیں نہیں. تو پھر تو IMF سے قرضہ لیتے جائیں، خسارے پورے کرتے جائیں، نہ خسارے پورے ہوں گے اور آپ کی نہ عیاشیاں ختم ہوں گی. اور کبھی آپ سیلف ریلائبل بھی نہیں تو ہوگے. ہم نے آلٹرنیٹ ریسیپی دی اس میں کہ خرچہ کہاں سے کم ہوگا اور آمدنی کہاں سے بڑھے گی. 50 لاکھ کی آمدنی پر ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے. ہم نے پروپوز کیا. اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہو. اللہ کرے کامیاب ہوں، ہماری دعائیں اور امیدیں ان کے ساتھ ہیں. سر جاتے جاتے ایک بڑا لائٹر نوٹ پہ میں اس ہماری کانورزیشن کو اینڈ کرنا چاہوں گا. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ دس کویشچن، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کے سوال ہی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو بڑے زیادہ لوگوں کا آپ سے یہ سوال ہے کہ سر بھائی کی یاد تو آتی ہوگی، کوئی رابطہ ہوتا ہے ابھی ان سے؟ ان کے ساتھ ہم نے زندگی بھر کام کیا، بالکل. بہت ساری اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں، اور ان کے زیر سایہ ٹریننگ ہوئی، بہت سی چیزیں ہم سیکھے بھی. انہوں نے جو بڑی غلطیاں اور بڑی حماقتیں کی نا، اس کا نقصان ہمارے اس طبقے کو بھی پہنچا جو انڈیا سے آ کے یہاں سیٹل ہوا، جس کے لیے یہ پہلے یہ فینومینن بنا، اور پھر یہ مڈل کلاس اور اربن اور یوتھ میں گرو کر کے گیا. تو سب کا نقصان ہو گیا نا. تو وہاں ان سے اختلاف ہے نا. انہوں نے جب اچھے کام کیے اس کا تو آج بھی ذکر ہوتا ہے. ایک مڈل کلاس تنظیم بنا ہے، اس کا آج بھی ذکر ہوتا ہے. جتنی محنت کر کے 24 گھنٹے بیٹھ کر ٹیلی فون پر لوگوں سے رابطہ رکھنا، کوئی لیڈر اس طرح نہیں کرتا. لیکن جو غلطیاں کی وہ اپنی ساری اچھائیوں کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو گئی، جس میں یہ ملک کے خلاف نعرے لگانا، بالکل یہ تو مطلب ان ایکسیپٹیبل انتہا ہو گئی. تو پھر ہمیں بھی الگ ہونا پڑا. تو مطلب میں انسان ہوں، اگر مجھ سے آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، میرے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے میری میموری میں. ہاں میرے موبائل میں تو ہو سکتا ہے ڈیلیٹ کا آپشن، لیکن میموری میں نہیں ہے کہ جو اچھی یادیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں. دس از ناٹ پاسبل. سر اس سے میرے ایک اور سوال آتا ہے، آئی اپولوجائز، لیکن ایک اور سوال آ گیا کہ MQM جس وجہ سے بنی تھی اس میں ایک یہ فنڈامنٹل یہ بھی تھا کہ کوٹا سسٹم کا نا، ٹھیک ہے. تو سر اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ پائے. دیکھیں کوٹا سسٹم اگر ہم نہیں ختم کرا سکے نا تو 40 سال بعد آئین سے ختم ہو گیا جو اس کی مدت تھی. اب دیر از نو کانسٹیٹیوشنل کوٹا سسٹم ان ایگزسٹنس. یہ متروکہ ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اس پر صوبائی حکومت پھر بھی عمل درآمد کرتی ہے. 60% رورل، 40% اربن. تو ہم عدالت میں گئے، ہمارا یہ کیس ہی نہیں چلتا سندھ ہائی کورٹ میں، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ جج ہیں جو جنہوں نے لاڑکانہ کے ساتھ اپنے آپ کو کے ساتھ حلف دیا ہوا ہے، اپنی ایلیجینس ان کی وہاں ہے، تو وہ نہیں چلا رہے. پھر جو ہمارا کوٹا 40 اس پر بھی جو جعلی ڈومیسائل ہے کہ کہیں سے بھی آ جائے پورے پاکستان سے، وہ کراچی کا ڈومیسائل بنا لے اور کراچی کے کوٹے پہ نوکری لے لے، تو ہمارے 3.5 لاکھ نوکریاں 10 سالوں میں ماری گئی. وہ بھی ہم نے، چھاچرو ہے، سومرو ہے، ان سب کے کیس ہم نے چیلنج کیے. میں نے ان کے پے رول سے ان کے نام نکالے ہوئے، اور ہم نے کہا یہ کراچی کے ڈومیسائل ان کو کیسے مل گیا اور کراچی کے کوٹے پہ کیسے نوکری مل گئی. اب بتائیں میری باتوں میں ریزن ہے، لاجک ہے. اب اس کے باوجود بھی میری باتوں کو سنپ کیا جائے یا ہمارے ریزن کو نہ مانا جائے، تو جہاں پہ ریزن نہیں مانا جائے گا نا، تو پھر جب آپ ان ریزنیبل ہے تو میں کیسے ریزنیبل رہوں گا آخر میں. کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کتا تو ٹامی اور میرا کتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اگر میرا کتا ٹامی نہیں بن سکے گا تو پھر میرا کتا بلڈاگ بنے گا. بیٹا پھر تمہارے نہ ٹامی کی خیر ہے نہ تمہاری خیر ہے. چلیں سر، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کا. امید کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں، اور بھی سوالات ہوں تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے ڈھیر سارے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے آپ نے. اللہ حافظ.